بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود دیا، اللہ نے دو طرح کے سلسلے اس دنیا میں جاری کیے۔ ایک طرف آدم علیہ السلام اترے تو دوسری طرف شیطان اترا۔ یہ دونوں ہی سلسلے شروع سے چلے ہیں۔ ایک طرف حق اترا تو ایک طرف باطل اترا، تو حق کا نزول بھی ہوا اور باطل کا نزول بھی ہوا، آدم کا آنا بھی ہوا، شیطان کا آنا بھی ہوا۔ آدم علیہ السلام سراسر تواضع اور اخلاق لے کر کے تشریف لائے کہ اللہ نے جس چیز کو کھانے سے منع کیا تھا آدم علیہ السلام نے کھا لیا، تو تواضع کا پیکر، انکساری اور عاجزی کا پیکر جو ایک انسان میں فطری چیز اللہ نے رکھی ہے، فوراً آدم علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی ذات پر بڑا ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے اللہ ہم کو معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے اگر رحم نہیں کی، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان والے میں سے ہو جائیں گے۔ ایک آدم کی یہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیز کو کھانے پر اس طرح پر ان کو احساس ہوا کہ معافی مانگ رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں جو تاریخی روایت ہے، تاریخ کی روایت ہے، تاریخی روایتوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام بیٹھ کر اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اور سجدے میں اتنا روتے تھے کہ زمین تر ہو جاتی تھی۔ تو ایک طرف آدم علیہ السلام سے قصور ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کا حال یہ رہا کہ رونا ہی رونا، رونا ہی رونا، رونا ہی رونا، اللہ سے معافی مانگنا، حتیٰ کہ اپنی اس غلطی کا احساس حضرت آدم کو قیامت میں بھی ہوگا۔ حدیث شفاعت میں ہے، بخاری اور مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت ہے کہ سارے کی ساری انسانیت سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور یوں کہے گی، اے آدم، آپ ابو البشر ہو، تمام انسانوں کے باپ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے۔ ہم سب کو اللہ نے اپنے حکم سے بنایا اور آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ آدم کی شرافت ہے، یہ آدم کا مقام ہے۔ ہمارے وہاں اگر ہم مکان کی بنیاد ڈالتے ہیں، مدرسے کی بنیاد ڈالتے ہیں، اسکول کی بنیاد ڈالتے ہیں، فلاں چیز کی بنیاد ڈالتے ہیں، مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں، کیسے فلاں صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ یہاں بنیاد رکھنے پر ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، آدم کہتے ہیں اللہ نے مجھ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو لوگ جائیں گے آدم کے پاس کہ آپ ابو البشر ہو، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کائنات کا وجود آپ ہی سے ہوا ہے، آپ تمام نبیوں سے پہلے ہو، آپ ذرا سفارش کر دیجئے۔ تو حضرت آدم منع کریں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی، آج اللہ اتنے جلال میں ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، کہیں اللہ میری پکڑ نہ فرما لے۔ حالانکہ اللہ نے تو دنیا ہی میں وہ ساری مسئلے ختم کر دیے تھے، معاف کر دیے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈر قیامت میں اتنا ہوگا رب کریم کا۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، ابھی آپ کی توجہ سے میرے ذہن میں کلک ہوئی، ایک بات یاد آئی، عجیب مسئلہ ہے۔ مسلم شریف میں ایک روایت آتی ہے، حضرت حکیم ابن حزام اور ایک صحابی ہے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے جو دور کفر میں گناہ کرتا تھا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، زنا، چوری، ڈکیتی اور نہ معلوم کتنے کفر اور کہاں کہاں گھنٹے بجائے اور سجدے کیے تھے۔ پھر وہ اسلام لے آیا اور اسلام لانے کے بعد بھی وہ ان گناہوں کے اوپر چلتا رہا، اسلام لانے کے بعد وہ زنا بھی کرتا رہا، چوری بھی کرتا رہا، ڈکیتی بھی کرتا رہا۔ تو کیا قیامت میں اس کے کفر والے گناہوں پر پکڑ ہوگی؟ اس کے کفر والے گناہوں پر پکڑ ہوگی؟ ایک عجیب مسئلہ ہمارے اکابر نے اس روایت کی روشنی میں لکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ کے وہاں پکڑ ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو یوں کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کے ذریعے سے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
جو آدمی اسلام لایا اس کے ماقبل کے سارے گناہ معاف. اور یہاں روایت میں پتہ چلتا ہے کہ اگر اسلام لانے کے بعد بھی اگر وہ گناہ کرتا رہا تو قیامت میں پکڑ ہوگی. ہمارے اکابر نے اس حدیث کو کھولتے ہوئے یوں بیان کیا، یہاں پکڑ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قیامت میں دانت دپٹ کرے گا اور یہ کہے گا بے غیرت اور بے شرم اور بے حیا آدمی، تو کفر میں تو یہ گناہ کرتا ہی تھا، اسلام لانے کے بعد بھی تجھے توفیق نہ ہوئی کہ تو ان گناہوں کو چھوڑ دے. فرمایا یہ اللہ کی دانت دپٹ کو پکڑ سے تعبیر کیا گیا. حدیث میں ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی دانت دپٹ بھی دنیا کے عذاب سے کم نہیں ہوگی. وہ اللہ کی دانت دپٹ ہوگی. اللہ کا ایک معمولی جملہ بھی انسان کو ہلا دیتا ہے. وہ رب کریم کی دانت ہوگی. وہ کس انداز سے بولے گا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم کی پکڑ بڑی ہی خطرناک پکڑ ہوگی. اسی لیے قرآن میں ایک جگہ اس نے اپنی پکڑ کو یوں بیان فرمایا اخذ عزیز مقتدر. مقتدر اس ذات کو کہتے ہیں کہ جب وہ پکڑ پر آئے تو اس کے ہاتھ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، حتیٰ کہ نبی بھی چھڑانا چاہے تو نہیں چھڑا سکتا. یہ اس ذات کی پکڑ ہے. وہ پکڑ پر جب آ جاتا ہے نا تو پھر کسی کو معاف نہیں کرتا. یہ اور بات ہے کہ اس میں شان رحیمی ہے، شان کریمی ہے، شان عطا ہے، شان بخشیشیت ہے. وہ معاف کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے. لیکن جب پکڑ پر آ جاتا ہے تو پھر اس ذات سے کوئی آدمی کو چھڑا نہیں سکتا. تو ایک طرف آدم علیہ السلام حق کو لے کر اترے، تواضع کو لے کر اترے، عاجزی کو لے کر اترے، انکساری کو لے کر اترے، توبہ کو لے کر اترے، ندامت کو لے کر اترے، ندامت کے آنسوؤں کو لے کر اترے، اور ندامت کے بہتے ہوئے قیمتی موتی کو لے کر کے اترے. اور دوسری طرف شیطان اترا، غرور کو لے کر، تکبر کو لے کر، بڑائی کو لے کر، خدا کے مقابلے کو لے کر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ اترا ہے نا شیطان تو کیسے اترا تھا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یوں ہاتھ رکھ کر اترا تھا، یوں ہاتھ رکھ کر اترا تھا. یہ تکبر کی شان ہے، یہ اطراعت کی شان ہے، یہ غرور کی شان ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں روایت ہے جو نماز میں اس طرح کھڑا رہا اللہ اس کو جہنم کے آخری طبقے میں داخل کرے گا. یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے. اب دیکھو جو لوگ دنیا میں غرور کرتے ہیں نا، تکبر کرتے ہیں، جو شان بتاتے ہیں وہ اسی طرح یوں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو شیطان اس طرح پر اترا، اور جب اترا ہے تو اس کے غرور اور تکبر کا حال کیا تھا؟ وہ کیا کہہ رہا تھا اپنے اللہ سے؟ اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے، مجھے لمبی زندگی دے، مجھے لمبی زندگی دے، میں قیامت تک جیوں گا، قیامت تک مجھے تو لمبی زندگی دے دے. اچھا تو کیا کرے گا جی کر؟ تو یہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اس کو بھی نقل کر رہا ہے. فرمایا میں یہ تیرے بندوں کے سامنے بیٹھوں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کو برگلانے کی کوشش کروں گا، ان کے سامنے دنیا کو مزین کروں گا، زخرف الحیات، ان کے سامنے دنیا کو مزین کروں گا. اور کیسے ہمارے سامنے دنیا کو مزین کی؟ آج شیطان ہمیں کیا پڑھاتا ہے؟ شیطان پڑھاتا ہے ارے کیا دنیا کے حلال اور حرام کے مسئلوں کو پڑھ رہا ہے، کیا جائز اور ناجائز کے مسئلوں میں پڑھ رہا ہے. ارے کمانا شروع کر دے، حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، گلا دبا کر ہو، عزت لوٹ کر ہو، دکان لوٹ کر ہو، کسی کے پیسے دبا کر ہو، اور بھائی ٹائپ کے کاروبار کر کے ہو. ارے شروع کر پیسوں کو کمانا. دیکھ پھسلتی ہوئی گاڑی میں تو بیٹھے گا، لوگ تجھے سلام کریں گا. دیکھنا فلاں صاحب کتنے غریب تھے، کوئی پوچھنے والا بھی ان کو نہیں تھا، آج اس نے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑا اور کمانا شروع کیا. سب لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں، سب لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں، بھائی صاحب سے بلا رہے ہیں، ارے اپنے گھر پہ دعوت دے رہے ہیں، تو بھی اسی طرح کمانا شروع کر دے. پھسلتی ہوئی گاڑی یہ تیری دنیا کو بنا دے گی، چمکتا ہوا مکان یہ تیری دنیا کو بنا دے گا. آج انسانوں نے، شیطان نے جو ذہن بنایا ہے نا، اس ذہن کے بنیاد پر پھولوں کے، کاغذ کے پھولوں کو گلاب کا پھول سمجھ لیا.
شیطان نے ہمارا ذہن بنایا تو ہم نے کاغذ کے پھولوں کو گلاب کا پھول سمجھ لیا اور اس سے خوشبو لینے لگے، حالانکہ اس میں کوئی خوشبو نہیں ہو سکتی ہے۔ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ شیطان نے کامیابی ہم کو اس میں بتائی کہ تو کروڑوں پتی بن جائے تو کامیاب، اور تو شاندار بنگلہ بنا لے تو کامیاب، اور تو پراپرٹی اور جائیداد کے گدوں پر بیٹھ جائے تو کامیاب۔ اور اللہ کامیابی کس کو کہتا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ فرمایا اگر جہنم کے آگ سے تو بچا لیا گیا تو تو سمجھ لے تو کامیاب ہو گیا۔ اب چاہے جہنم سے بچنا اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے چٹنی روٹی کھا کر تو بھی تو کامیاب، اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے حلال کی کمائی کے ذریعے سے تو بھی تو کامیاب، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے عزت کے ساتھ تو بھی تو کامیاب، اور اللہ کی رضا نصیب ہو جائے ذلتیوں کے ساتھ تو بھی تو کامیاب، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے بنگلوں میں بیٹھ کر تو بھی تو کامیاب، اور اللہ کی رضا نصیب ہو جائے جھپڑیوں میں بیٹھ کر تو بھی تو کامیاب، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے شاندار حلال کا کپڑا پہن کر تو بھی تو کامیاب، اور فتح پرانا کپڑا پہن کر اللہ کی رضا نصیب ہو جائے تو بھی تو کامیاب۔ سن لے، مقصود اللہ کی رضا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا فقد فاز، وہی کامیاب ہو گیا۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ دنیا قرآن ایک نقشہ کھینچ رہا، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون۔ عجیب قرآن جو نقائے ہے، ہم نے قرآن نہیں سمجھا، قرآن نہیں سمجھا۔ صبح اٹھتے ہیں پہلے میسج دیکھتے ہیں فون میں کس کا میسج آیا، لیکن اللہ کا میسج قرآن میں ہے، ہم نے کبھی نہیں پڑھا۔ میسجوں کے دیوانے ہیں، گھڑی گھڑی فون دیکھ رہے ہیں کہ کس کا میسج آ گیا، کسی بھی کام میں لگا۔ ارے میں نے تو نماز میں دیکھا کہ وہ میسج چیک کر رہا ہے، نماز میں نے دیکھا۔ بمبئی میں میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا، میرے پڑوس میں ایک صاحب کھڑے تھے اور اچانک ان کے فون کے اندر کچھ میسج کی رنگ بجی تو انہوں نے فون نکالا اور نماز میں میسج چیک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ دنیا کا دیوانہ، دنیا کا پاگل، یہ دنیا کے موبائل پر گھڑی گھڑی میسج دیکھ رہا ہے، اور میرے رب نے قرآن سے اس کو میسج دیا لیکن اس کو پاؤ پارا پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین، قرآن اس وقت کا نقشہ کھینچ رہا ہے، یہ جو ابھی ہے نا حالات، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، میرے مجرم بندے میرے مومن بندوں پر ہنس رہے ہیں، میرے مجرم بندے، میرے نافرمان بندے، میرے باغی بندے، میرے کفر کے دلدل میں ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے بندے، پیدا اللہ ہی نے کیے ہیں، اللہ ہی کی وہ بھی مخلوق ہے، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے، وہ بھی جنت کے بن جائے۔ ایک حدیث شریف ابھی میرے ذہن میں آئی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے، مال تقسیم فرما رہے تھے، اور ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے حبیب ان کو نہیں دے رہے تھے، ان کو بھی دیا، ان کو بھی دیا، ان کو بھی دیا، وہ صحابی یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہیں دے رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آیا کہ اللہ کے نبی ان کو نہیں دے رہے، شاید ان کو منافق سمجھ رہے ہوں گے اس لیے نہیں دے رہے۔ سعد فرماتے میں کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں دے رہے ہیں، وہ مومن، یہ مومن ہے، آپ ان کو بھی دیجئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلم، کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا وہ مسلم، مسلمان ہے، مومن نہ کہو۔ سعد فرماتے ہیں پھر بھی نہیں دیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر میں کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہوا مومن، اب ان کو نہیں دے رہے، مومن ہے۔ حضور نے فرمایا ہوا مسلم، بس اتنا جواب دیا، پھر بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا یا رسول اللہ ان کو نہیں دے رہے، ہوا مومن۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سعد تم تو جیسے اس کو دلانے کے لیے میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا تم مومن کہہ رہے ہو، مومن، فرمایا مسلم کہو، ایمان کا تعلق اندر سے ہے، اسلام کا تعلق باہر سے ہے، تم نے باہر کو دیکھا اندر کو نہیں دیکھا، جو دیکھا اس پر فتوا دو۔
اندر کی بات کون جانتا ہے؟ اس لیے فرمایا مسلم کہو، مومن نہ کہو، مسلم کہو۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان کو اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ ان کو منافق سمجھ رہا، نہیں اس لیے نہیں، میں جن کو دے رہا ہوں وہ ایمان میں کچے ہیں، وہ ایمان میں کچے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس دولت سے وہ ایمان میں پختہ ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، جنت میں جانے کے لائق بن جائیں، اس لیے میں ان کو دے رہا ہوں۔ اور وہ جس کو تو دلانے کو کہہ رہا ہے وہ تو پکا مومن ہے، میرا میں اس کو نہیں دوں گا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ میرے نبی نے دولت بھی تقسیم کی تو جنتی بنانے کے لیے تقسیم کی ہے، اور آج ہم دولت کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ میرا بن جائے، میری پارٹی میں آ جائے، میرے الیکشن میں کیوں دولت دی جا رہی؟ میری پارٹی میں آ جائیں، میری پارٹی میں، اپنی جماعتوں کو بنانے کے لیے اور اپنا بنانے کے لیے ہم دولت دے رہے ہیں، اللہ کا بنانے کے لیے کوئی دولت نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے دولت نہیں دے رہا ہے کہ یہ ایمان میں کچا ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ چور ہے، یہ ڈکیتا ہے، یہ چوری اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں بچوں کو کھلانے کے لیے، لاؤ اس کا میں تعاون کر دوں، یہ چوری کے اس بلا کو اور اس وبا کو چھوڑ دے، کوئی نہیں دے رہا۔ میرے حضرت سے میں نے اسی روایت پر ایک جملہ سنا، میرے حضرت نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے۔ حضرت شیخ یونس صاحب فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں پوری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن اس لیے نہیں کہ ہماری میجورٹی ہو جائے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ سب جنتی بن جائے، اس لیے نہیں کہ ہماری میجورٹی ہو جائے کہ اوہ دنیا میں میجورٹی ہے مسلمانوں کی، میجورٹی کے لیے میں دعا نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ سب جنتی بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے، دنیا تو ایک مکری کا جالا ہے۔ قرآن کیسے ہم کو دنیا سمجھاتا ہے، کیسے سمجھاتا ہے؟ دنیا ایک مکری کا جالا ہے۔ مکری دیکھی نا آپ نے، وہ جالا تنگتی ہے، جالا، اور اس میں یوں انگلی مارو 2 منٹ میں وہ جالا ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا موت کا جھٹکا لگے گا تیری ساری دنیا ٹوٹ کر ختم ہو جائے گی۔ تیم النگ کی قبر پر میں گیا، تیم النگ کی قبر پر ازبکستان میں گیا، اس کی قبر پر سمرقند میں اس کی قبر ہے۔ میرا جی تو نہیں چاہتا تھا اس کی قبر پر جانے کو، بالکل نہیں، اس لیے کہ اس نے جب حلب پر حملہ کیا، حلب یہی افغان، ازبکستان، قزاقستان یہی علاقہ ہے، اس کو حلب کہا جاتا ہے۔ جب اس نے حملہ کیا حلب کے اوپر، 1 مہینے میں 42 لاکھ علماء کو اس نے شہید کیا، ڈھیر لگا دی، ڈھیر لاشوں کی ڈھیر لگا دی۔ اور جو علماء بچ گئے تو اس نے ان علماء سے سوال کیا اقتلانا فی النار او قتلاکم فی النار، بتاؤ تمہارے مقتولین جہنم میں گئے یا ہمارے مقتولین؟ تمہارے علماء جہنم میں گئے یا ہمارے لڑاکو جہنم میں گئے؟ کون جواب دیتا اس ظالم کو؟ کون جواب دیتا اس کو؟ علامہ محمد ابن شہنہ مالکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے حنفی کے، انہوں نے بجائے اس کا جواب دینے کے یوں کہا کہ خلیفہ اور امیر، اے بادشاہ، ہم تم کو ایک حدیث سناتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فهو فی سبیل اللہ، فرمایا جو اللہ کے لیے لڑا وہ جنت میں گیا، اور جو اللہ کے لیے نہیں لڑا وہ جہنم میں گیا۔ ظاہر میں جواب نہیں دیا لیکن سمجھا دیا تیرے مقتولین سارے جہنم میں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ دنیا کا نقشہ کھینچ رہا ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے مداری کا کھیل نہیں دیکھا، مداری کا، وہ تھوڑی دیر میں دگدگی بجاتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے، بھیڑ جمع ہو گئی، بھیڑ، آدھا پونا گھنٹہ وہ بتاتا رہا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک بھی نہیں ملا۔ فرمایا دنیا بھی اسی طرح ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، تمہاری شادی تو کچھ دیر کے لیے، تمہاری غمی تو کچھ دیر کے لیے، تمہارے گھر پہ انتقال تو کچھ دیر کے لیے، تمہاری خوشیوں میں کچھ دیر کے لیے۔ ارے 1 گھنٹے کی خوشی، 1 گھنٹے کی غمی، اس کے بعد تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لکھنؤ میں جب قومی فساد ہوا، ہندو مسلم جب فساد ہوا اور ہفتہ گزر گیا، کرفیو نہیں کھل رہا ہے، کرفیو نہیں کھل رہا ہے، تو اس موقع پر
حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولادوں کو یوں کہا کہ بیٹو پولیسوں سے اجازت لو، یہ بیچارے رکشا چلانے والے جن کے گھروں میں کھانے کا نظام نہیں، وہ روزانہ تک کما کر لاتے ہیں اور روز کھاتے ہیں، ہفتے سے سارے مکان بند ہیں، ان بیچاروں کا کیا ہوتا ہوگا۔ پولیس سے اجازت لی، گھروں میں گھومنے گئے، ایک گھر میں جب گئے اور دستک دی تو اندر سے عورت نے یوں کہا عورت کو بھیجو، مرد کوئی نہ آوے، عورت کو بھیجو۔ ماں منظور صاحب کے گھر کی عورتیں گئی اور جب وہ عورتیں واپس آئی تو رونے لگی، بہت رونے لگی۔ فرمایا بیٹیوں کیوں رو رہے؟ فرمایا ابا جی کیا بتائیں آپ کو۔ اس عورت نے اپنی داستان سنائی کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج 4 سال پہلے میرے شوہر کو بے قصور کسی مسئلے میں پھنسا کر جیل میں ڈال دیا، 2 مہینے تک تو لوگوں نے میری خبر گیری کی اور اس کے بعد میری خبر لینا بند کر دیا۔ یہی دنیا کا حال ہے، خوشی میں چند گھنٹوں کی خوشیاں اور غمی میں بھی 2 گھنٹے کے لیے کوئی ہمیں پوچھتا ہے اور اس کے بعد تو اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس بیوہ کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کہا میرا شوہر بے قصور جیل میں پڑا، 2 مہینے لوگوں نے میری مدد کی، اس کے بعد کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا۔ میری یہ بیٹی، ہم گھر میں فاقے سے چل رہے ہیں، فاقے سے۔ ایک دن حالات میں آ گئی میں نے سوچا اس لیے کہ میرے شوہر کے وکیل کا خرچہ میں کہاں سے لاؤں، میں غریب عورت، میں نے سوچا لاؤ جمنا میں جا کر کھود لو اور اس بیٹی کو بھی لے کر چھلانگ لگا لو، سوسائڈ کر لو۔ میں بیٹی کو لے کر وہاں پہنچی، لیکن اتنی دیر میں میرے دل میں خیال آیا ارے بے قصور بیٹی کو میں کیوں ماروں۔ میں واپس ہو گئی، جب روڈ پہ آئی واپس تو ایک گاڑی آئی اور لوگوں نے زبردستی مجھ کو بٹھایا، وہ لے گئے اور میری بیٹی کے سامنے مجھ پر ریپ کیا اور یوں کہا تجھ جیسی خوبصورت مرا نہیں کر دی، ارے تو زندہ رہے، تو ہماری ضرورت کو پوری کرنا، ہم تیری ضرورت کو پوری کرتے رہیں گے۔ آج میں 4 سال سے اس غلط طریق سے اپنی ضرورت کو پوری کر رہی ہوں، آج تک مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں آیا۔ حضرت مولانا منظور صاحب زارو قطار رو رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھ کو قیامت میں یوں بوجھ دیا کہ تیرا درس حدیث تجھے مبارک اور تیرا درس قرآن تجھے مبارک اور تیری تقریریں تجھے مبارک اور تیرے بیان اور مدرسے تجھ کو مبارک اور تیری مسجدوں کے خطبے تجھ کو مبارک، لیکن تیرے محلے میں ایک مظلوم عورت اپنی زندگی کو اس طرح گزار رہی تھی اور تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی، بتاؤ اس وقت منظور کو جہنم کی آگ سے کون بچائے گا؟ میرے بھائیو متاع الغرور ہے دنیا، متاع الغرور ہے، تھوڑی دیر کی یہ خوشی، تھوڑی دیر کی یہ خوشی اور تھوڑی دیر کی یہ غمی، ہمیں شیطان جو ذہن بناتا ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ جو ذہن بناتا ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ دنیا میں میرے مجرم بندے، میرے فاسق بندے، میرے نافرمان بندے، میرے کافر بندے، اے میرے مومنوں تم پر ہنستے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اللہ یہی نقشہ کھینچ رہا جو ابھی ہو رہا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، فرمایا یہ مجرم اور فاسق بندے جب مسلمانوں کے اوپر سے گزرتے ہیں تو یوں اشارے کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ داڑھی دھوبی والا چلا، یہ مسجد کی طرف چلا، یہ اللہ اکبر بول رہے ہیں، ارے یہ بیکار کے لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر پر جاتے ہیں نا یہ فاسق اور مجرم تو بیٹھ کر ان لوگوں کی داڑھی دھوبی، میرے بندوں کی، میرے مومنوں کی ان حالت کو دیکھ کر آپس میں بیٹھ کر ان کی باتیں کر کے تالیاں بجا کر ہنستے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور یہ میرے مومنوں کو جب دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں دنیا میں یہی لوگ گمراہ ہے، یہی لوگ گمراہ ہے، یہ 5 وقت مسجدوں میں دوڑ رہے ہیں، یہ صحیح کاروبار نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم سود نہیں کھائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں بینک سے ہم سود نہیں لیں گے، ارے یہ تو گمراہ لوگ ہیں جن کو پیسے کمانا بھی نہیں آتا ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کہتا ہے ہنس لینے دو ان کو، ہنس لینے دو، قیامت کا دن آئے گا، ہو جائیں گے جہنم میں، میرا مومن جنت میں مسیحیوں پر بیٹھے گا، میں جنت کی نعمتوں سے ان کو نوازوں گا۔ کچھ میرے جنتی وہ ہوں گے جن کو بچے پانی پلائیں گے، گلمان پانی پلائیں گے،
بچے پانی پلائیں گے، خدام پانی پلائیں گے، حوریں پانی پلائے گی۔ کچھ میرے مومن بندے وہ ہوں گے جو تھوڑے نیچے درجے کے ہوں گے، ان کا حال یہ ہوگا خود پانی لے کر پیئیں گے، نہریں اندر جاری ہوگی، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، وہ خود پانی لے کر کے پیئیں گے۔ ایک ادنا جنتی خود پانی اٹھائے گا، اور ایک اس سے اوپر کا جنتی جس کو غلمان اور حور پانی پلائیں گے، اور ایک تیسرا جنتی وہ ہوگا جو بہت ٹاپ لیول کا ہوگا، بہت اوپر لیول کا ہوگا۔ اس سے متعلق قرآن ایک عجیب نقشہ کھینچ رہا ہے، فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کچھ میرے جنتی بندے وہ ہوں گے جن کو رب خود گلاس لے کر پانی پلائے گا، ساری کائنات کا مالک خود گلاس لے کر آئے گا، لے میرے بندے پی لے، میرے بندے پی لے۔ ارے یہاں ایک پولیس اور چپراسی اور ایک فوجدار اور ایک پی ایس آئی ذرا اپنے ہاتھ سے یوں پانی پلاتا ہے تو یہ نقشہ کھینچتا ہے، اس کا فوٹو لے لیتا ہے، اپنے گھر میں رکھتا ہے، مجھے تو پی ایس آئی نے پانی پلایا تھا۔ ساری کائنات کا مالک اپنے ہاتھوں سے تمہیں پانی پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ اپنے ہاتھوں سے کوئی تعویل اس آیت میں نہیں، سیدھا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، رب فاعل ہے یہاں، تیرا رب تجھے پانی پلائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کہہ رہا ہے جب تمہیں اللہ جنت میں لے جائے گا تب تم جہنم میں جاؤ گے، اور جہنم میں جا کر، جہنم کے کنارے پر جا کر جو دنیا میں تم پر ہنسا کرتے تھے ان کو تم کہیں گے ہاں دنیا میں تم نے ہنسا تھا، اللہ نے آج ہم کو تم پر ہنسنے کا موقع عطا کیا۔ یہ ایک نقشہ قرآن میں کھینچ کر اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے ان کو نہ دیکھو، ان کی زندگیوں کو نہ دیکھو، ان کی زندگیوں کو نہ دیکھو، یہ سود کھا رہے ہم بھی کھانے لگیں گے، یہ غلط لباس پہن رہے ہیں ہم بھی پہننے لگیں گے، یہ ناچ رہے ہیں ہم بھی ناچنے لگیں گے، یہ اپنے تہواروں کو ناچنے پر منا رہے ہیں ہم بھی اپنے تہواروں کو ناچنے پر منائیں گے، یہ کود پھلانگ کر رہے ہیں ہم بھی اپنے تہواروں کو اس طرح منائیں گے۔ ان کو نہ دیکھو، یہ گھنگرو باندھ کر راتوں میں کود رہے ہیں، کیا تم بھی اسی طرح کرو گے؟ یہ اپنے سال کی ابتدا شراب سے اور زناؤں سے کر رہے ہیں، کیا تم بھی اپنے سال کی ابتدا شراب اور زناؤں سے کرو گے؟ ان کا دسمبر اور ان کا کرسمس اور ان کا نیا سال شروع ہونے والا شرابوں سے شروع ہوتا ہے، زناؤں سے شروع ہوتا ہے، کسینوں سے شروع ہوتا ہے، جگاروں سے شروع ہوتا ہے، کیا تم بھی اپنے محرم کا سال اس طرح مناؤ گے؟ اور ان کا اپنا نیا سال، ان کا جب کارتک شروع ہو رہا ہے تو یہ جو ہے پٹاخے پھوڑ کر کے اپنا سال شروع کر رہے ہیں، یہ زناؤں سے اپنا سال شروع کر رہے ہیں، یا یاشیوں سے اپنا سال شروع کر رہے ہیں، اور یہ شرابوں سے اپنا سال شروع کر رہے ہیں، اور یہ ناچنے اور گانے سے اپنا سال شروع کر، کیا تم بھی اپنے محرم کے سال کو اس طرح مناؤ گے؟ نہیں نہیں، تمہارا محرم کا سال اس طرح شروع نہیں ہوگا، تمہارا سال ختم ہوا نیا سال شروع ہوا، تمہارا سال اس طرح نہیں بنے گا، تمہارا سال تو بنے گا محمد رسول اللہ کے طریقوں پر، حضور کے طریقوں پر بنے گا۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے اور 10ویں محرم کو جو منایا جا رہا ہے، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ ارے حضرت حسین کی جو شہادت ہوئی ہے اس سے زیادہ بڑی شہادت اور بڑا علم حضور کے چچا کا مسئلہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد ہوا اور کیسے مارا وحشی نے، وحشی خود بیان کر رہا ہے، میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، حمزہ یوں نکلے، بخاری شریف میں ہے، حمزہ نکلے، میں نے زور سے زہر میں ڈوبا ہوا نیزہ مارا، اتنے زور سے مارا آگے سے لگا پیچھے کو چلا گیا، حمزہ گرے، میں دوڑا اور دوڑ کر کے فوراً حمزہ کے گلے میں دوسرا نیزہ مار دیا، حمزہ شہید ہو گئے۔ اور شہید ہوئے کیا؟ آگے ویسے بیان کرتے جا رہے، اسلام لانے کے بعد کہہ رہے ہیں میں نے حمزہ کی ناک کاٹ ڈالی، میں نے حمزہ کے کان کاٹ ڈالے، اور میں نے حمزہ کا سینہ چاک کر دیا، اور ہندا نے مجھے کہا تھا کہ اگر تو حمزہ کا کلیجہ لا کر مجھے دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ میں نے سینہ چاک کیا اور یوں چیرا اور کلیجہ نکالا اور ہندا کو جا کر کے دے دیا۔ ہندا نے اپنی دشمنی میں حضرت حمزہ کے کلیجے کو منہ میں لے کر چبایا اور یہ کہا آج دشمنی میری مکمل ہو گئی۔ حضرت یہ وحشی بیان کرتے جا رہے ہیں اور میرا نبی زارو قطار روتا جا رہا ہے، زارو قطار اگر کوئی تعزیت منائی جاتی اس طرح پر جو حسین کی منائی جا رہی ہے تو حضرت حمزہ کی منائی جاتی۔ میرے نبی نے حضرت حمزہ کی تعزیت اس طرح نہیں منائی۔ ہاں میرا نبی رویا ضرور، اور غم اتنا تھا، اتنا غم تھا، اتنا غم تھا، غموم کا عالم یہ تھا میرے نبی پر کہ اللہ کو تسلی دینی پڑی، اور یوں فرمایا میرے محبوب اپنے چچا پر غم نہ کر، میں نے تیرے چچا کو شہیدوں کا سردار بنا دیا۔
سید الشہداء کا لقب ملا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اگر یہ جو اس وقت جلوس اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اگر میرا نبی کرتا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کر لیتا. اتنا نہیں، غزوہ موتا ہو رہا ہے، سن ہجری 6 کے اندر غزوہ موتا ہوا. میرے نبی نے 1500 آدمیوں کو لے کر کے، اور سردار کون ہے؟ فرمایا زید ابن حارثہ اس کے امیر بنیں گے، اور میرا زید شہید ہو جائے تو اس صورت میں عبداللہ ابن رواحہ جھنڈا سنبھالیں گے، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو میرا جعفر جھنڈا سنبھال لے گا، اور اس کے بعد اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر بنا لیں گے. چلا ہے یہ لشکر، اللہ کا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے، 1500 کلومیٹر دور ہے یہ لشکر، اور میرا نبی مسجد میں بیٹھ کر اطلاع دے رہا ہے کہ میرا زید شہید ہو گیا اور میرے جعفر نے جھنڈا سنبھال لیا. جعفر کون ہے؟ حضور کے چچا زاد بھائی، علی کے حقیقی بھائی. فرمایا میرے جعفر کا ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں لیا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، اور میرے جعفر کا گلا بھی کٹ گیا. اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے لیا، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گیا. حضور بیٹھے بیٹھے اطلاع دیتے جا رہے ہیں، جبریل آ کر کے بتا رہے ہیں، فرمایا میرا عبداللہ بھی شہید ہو گیا، اور لوگوں نے خالد ابن ولید کو اپنا امیر بنا لیا، اور خالد لشکر کو بچا کر آ رہے. کسی نے آ کر بتایا بخاری شریف میں کہ جعفر کے گھر والی بہت رو رہی ہے. حضور نے فرمایا جاؤ تسلی دو. پھر آئے، فرمایا خاموش نہیں ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا تسلی دو. پھر آئے، فرمایا جاؤ تسلی دو. اور چوتھی مرتبہ فرمایا اگر نہیں مان رہی ہے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. پھر حضور اٹھے خود تسلی کے لیے، پہلے زید کے گھر گئے، پھر عبداللہ ابن رواحہ کے گھر گئے، پھر جعفر کے گھر گئے. جعفر کے 3 بیٹے تھے، 3. ایک چھوٹی بیٹی 1.5 سال کی، ایک 5 سال کا بچہ، اور ایک 9 سال کا. حضرت نے ایک کو ادھر لیا، ایک کو ادھر لیا، اور 1.5 سال کی بچی کو یوں سینے میں اٹھایا، اور نبی سے بولا نہیں جا رہا ہے، اور بیوی بھی رو رہی ہے اور بچے بھی رو رہے ہیں، اور اللہ کا نبی اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے بہت دیر تک روتا رہا. اور اس کے بعد بیوی کو پردے کے پیچھے یوں کہا، بہن رو مت، تیرے جعفر کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا جو فرشتوں کو جنت میں اللہ مقام دیتا ہے. اور ان اولادوں کو کہا تم رو مت، آج سے محمد تمہارا باپ ہوگا. میرے بھائیوں، یہ اسلام کا گلشن ویسے ہی آباد نہیں ہوا ہے. یہ اسلام اور قرآن کا گلشن آباد ایسے ہی نہیں ہوا ہے جس کو آج ہم ویران کر رہے ہیں. آج ہم نے اسلام کو کس کے حوالے کر دیا؟ رسم کے حوالے، ناچنے کے حوالے، کودنے کے حوالے. پوچھو ان لوگوں سے جو میدان میں ناچتے اور کود رہے ہیں، بتاؤ ان کو تم نے ظہر کی نماز پڑھی، تم نے عصر کی نماز پڑھی، تم نے مغرب کی نماز پڑھی، تم نے عشاء کی نماز پڑھی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت حسین اس سے خوش نہیں ہوں گے، حسین خوش ہوں گے تمہاری نماز کے فرض سے. میرا نبی تو یہ کہہ رہا ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور فرمایا 10ویں محرم کو روزہ رکھو. میرے نبی نے فرمایا رمضان سے پہلے جب رمضان کا مسئلہ نہیں آیا تھا تو 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، فرض. اور جب رمضان آ گیا تو اس کے بعد 10ویں محرم کے روزے کو سنت قرار دے دیا گیا. اور میرے نبی نے فرمایا یہود بھی روزہ رکھتے ہیں 10ویں اور 11، 10ویں کا آئندہ اگر میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 یا 10 یا 11. لیکن اللہ کے نبی اگلے سال زندہ نہیں رہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 9 10 رکھو یا 10 11 رکھو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اللہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کہاں وہ شراب کی جہاں پیاز اور شربت کو پلانے کے مسئلے ہوں گے؟ نبی تو روزہ رکھنے کو کہہ رہا ہے، وہاں کہاں شربت کے پلانے کے مسئلے ہو سکتے؟ امت کو کیا ہو گیا؟ امت نے رسم کو عبادت سمجھ لیا، امت نے غلط کاموں کو حقیقت سمجھ لی، امت نے باطل کو حق سمجھ لیا، امت نے شیطانی طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ لیا. میرے بھائیوں یہ اسلام کا گلشن بڑی محنت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد کیا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حق بھی اترا، باطل بھی اترا، آدم بھی اترے، شیطان بھی اترا، اور یہ کشمکش دونوں کے درمیان چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. قیامت تک یہ کشمکش چلتی رہے گی. اس زمین میں اللہ کا نیک بندہ بھی رہے گا، اللہ کا باغی بندہ بھی رہے گا،
زناکار بھی رہے گا، پاک دامن بھی رہے گا، حلال کا کھانے والا بھی رہے گا، حرام کا کھانے والا بھی رہے گا، اپنوں کو بنانے والا بھی رہے گا، اپنوں سے دشمنی کرنے والا بھی رہے گا، عزتوں کو لوٹنے والا بھی رہے گا اور عزتوں کو آباد کرنے والا بھی رہے گا، راتوں میں اٹھ کر کے ناچنے اور کودنے والا بھی رہے گا اور راتوں میں اٹھ کر مسلح پر آنسو بہانے والا بھی رہے گا۔ یہ دنیا تو ملی جلی دنیا ہے، اس دنیا میں حق بھی چلے گا، باطل بھی چلے گا۔ اگر اس دنیا میں عذاب اتر سکتا تھا تو اس صورت میں حضرت حسین کے ماننے والوں پر عذاب اتر سکتا تھا، لیکن دنیا میں اللہ عذاب نہیں بھیجتا، دنیا میں اللہ کا عذاب نہیں، جو کچھ عذاب کے فیصلے وہ بدلنے کے بعد ہے، وہ قیامت کے دن ہے۔ تو حق و باطل کی کشمکش تو پہلے سے چل رہی ہے اور یہ کشمکش ہر دور میں ہوتی چلی آئی، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہے تو ایک طرف ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں ایک طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غریبی ہے، حالات ہے، پریشانیاں ہیں، ان تمام کے کشمکش چل رہی ہے، یہاں حق ہے، یہاں باطل ہے، یہ شیطان کا راستہ چلنے والے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے پر چلنے والے، یہ دو طریق چل رہے ہیں، یہاں تک کہ اسلام آباد ہوا اور اسلام کے آباد ہونے کے بعد اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ بڑی عجیب بات فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب العلم کی روایت، فرمایا حفظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاعین، میں نے میرے نبی سے، ابو ہریرہ فرماتے میں نے میرے نبی سے 2 تھیلے بھر کر روایت لی، 2 تھیلے بھر کر۔ ابو ہریرہ کا علم کتنا تھا؟ علامہ محمد ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70 اونٹوں پر ابو ہریرہ کی حدیثوں کو رکھا جائے تو بھی وہ علم ختم نہیں ہو سکتا، وہ علم ابو ہریرہ کے پاس تھا۔ فرمایا میں نے 2 تھیلے بھر کر روایتیں لی، ایک تھیلا امت کے سامنے ڈال دیا، بیان کر دیا، اور ایک تھیلا میں نے چھپا دیا، میں اس کو بیان نہیں کروں گا، اور اگر بیان کروں گا تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے کاٹ دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا۔ اب محدثین بحث فرماتے ہیں کہ جو تھیلا بیان نہیں ہوا اس میں کیا روایتیں تھیں، اس میں کیا باتیں تھیں؟ کسی نے کہا اسرار و رموز تھے، صوفیہ یہی کہتے ہیں کہ اسرار و رموز تھے۔ کسی نے کیا کہا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے تھیلے میں ظالم بادشاہوں کے نام تھے جو حضور نے بیان فرمائے تھے، اسی لیے ابو ہریرہ ایک دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من رعث 60، اے اللہ میں سن ہجری 7 سے پناہ چاہتا ہوں، تو اس سے پہلے مجھے موت دے دینا۔ سن ہجری 7 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم اپنی حیاتی میں یزید کی بیعت لے لو۔ حضرت معاویہ نے اعلان کیا اپنے بیٹے کی بیعت کے لیے، کچھ صحابہ نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے والوں میں عبداللہ ابن زبیر ہے، محمد بن ابی بکر ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، حسنین ہے، حضرت حسین اور حضرت حسن کی تو شہادت ہو گئی، حضرت حسین ہے۔ ان لوگوں نے منع کیا اس لیے کہ یزید کے حالات ٹھیک نہیں تھے، وہ عمارت کے لائق نہیں تھا، وہ خلافت کے لائق نہیں تھا، اس لیے ان صحابہ کرام نے منع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے بیعت کر لی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر، وہ تو امیر معاویہ کی حیاتی ہی میں انتقال کر گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفی صحابی تھے، فرمایا سب بیعت کریں گے میں بھی کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خاموشی تھی، لیکن حضرت حسین جس میں محمد کا خون دوڑ رہا تھا، اور عبداللہ ابن زبیر اس میں بھی حضور کی نسب کا خون دوڑ رہا تھا، اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں صحابی عرض ہے
کہ نہیں ہو سکتی ہے بیعت. اسی میں بہت مختصر اشارہ کروں. اسی درمیان حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ والوں نے 17,000 کے قریب خطوط لکھے حضرت حسین کو دعوت دینے کے لیے کہ تم آ جاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم تم کو اپنا امیر تسلیم کریں گے، ہم یزید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے پہلے بھی تمہارے باپ علی کی مدد کی ہے، اس کے بعد حسن کی مدد کی ہے، ہم آپ کی بھی مدد کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے. وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ وہاں پہنچے. پرتپاک استقبال کوفہ والوں نے کیا، لیکن الکوفی لا یوفی، کوفہ والے کبھی بھی وفادار ثابت نہیں ہوئے. حضور حضرت حسن کے زمانے سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیجئے سارے فتنے عراق ہی سے اٹھتے. جس وقت یزید کا آدمی وہاں پہنچا عمرو بن زیاد، اور اس نے وہاں کوفہ میں پہنچ کر اپنی عمارت کا خلافت کا اعلان کیا اور یزید کے لیے بیعت کا اعلان کیا. کوفہ والوں نے اندرونی طور پر سازش کر کے مسلم ابن عقیل کو حوالے کر دیا. مسلم شہید ہو گئے، معصوم 2 بچے تھے ان کو بھی شہید کر دیا. حضرت حسین کو ان باتوں کا علم نہیں تھا. حضرت حسین نے تو دیکھا کہ کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں، آپ اس دعوت پر نکل گئے، آپ کو منع کیا. عبداللہ ابن عباس نے نہ جائیں، ان کا اعتبار نہیں. عبداللہ ابن زبیر نے منع کیا آپ نہ جائیں، لیکن حسین نے یہ سوچا کہ وہ لوگ بلا ہی رہے ہیں تو میں کیوں نہ جاؤں. آپ نکلے ہیں، راستے میں پتا چلا کہ مسلم بھی شہید، دونوں بیٹے بھی شہید، اور یزید کا لشکر میرے مقابلے میں آ رہا ہے، اور کربلا میں دونوں کا مقابلہ ہو گیا. 8 محرم الحرام کو وہاں پہنچے، جا رہے تھے کوفہ، صرف فیملی کے آدمی تھے، کوئی لڑائی مقابلہ مقصود نہیں تھا. عمرو بن زیاد، شمر دل دوشن، یہ یزید کے آدمی اپنا نام برا کرنے کے لیے حسین کے خون کے پیاسے ہو گئے. حضرت حسین نے 3 باتیں رکھی، یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دو، یا مجھے کوفہ چلا جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس چلے جانے دو، میں اس سے بیٹھ کر کچھ بات کروں. لیکن شمر دل دوشن کہنے لگا کہ اگر آج حسین چھوٹ گئے اور یزید کے پاس پہنچ گئے تو یزید سے اگر مل جائیں گے تو میری عزت ختم ہو جائے گی. جیسے آج کچھ لوگ اپنا نام CM اور PM کے پاس کمانے کے لیے بے قصور مسلمانوں کو مارتے ہیں، شمر دل دوشن نے اس وقت یہی کیا اور یہ کہا کہ ہم یزید کے پاس بھی نہیں جانے دیں گے، مقابلے بھی واپس نہیں، کوفہ بھی نہیں، یا تو میرے ہاتھ پر بیعت کرو یا پھر میدان میں آؤ. نبی محرم کو حسین سوئے ہوئے ہیں، عصر کے بعد آنکھ لگ گئی، مغرب سے پہلے آنکھ کھلی اور چونکتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا ابھی میرے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے یہ کہا حسین کل تم مجھے مل جاؤ گے. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف. 10 محرم سن ہجری 61 جمعہ کا دن. عجیب ہے کہ آج جمعہ ہی کا دن ہے. عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت بھی جمعہ کا دن تھا، آج بھی جمعہ کا دن ہے. صبح کو ان لوگوں نے جو حملہ شروع کیا ہے، معصوم اولاد. حضرت حسین کے باپ شریک اور بھی 5 بھائی تھے، باپ شریک فاطمہ سے نہیں، اور بھی بھائی تھے، ان کی بھی اولادیں تھیں. یہ سب شہید ہوتے تھے. معصوم 5 سال کا بچہ مارا جا رہا ہے، 7 سال کا بچہ مارا جا رہا ہے، 10 سال کا بچہ مارا جا رہا ہے، اور ظہر کے وقت تک میں قریباً 20 آدمیوں کو شہید کر دیا گیا. حضرت حسین نے کہلوایا کہ ہمیں ظہر کی نماز پڑھ لینے دو. جمعہ تھا لیکن سفر میں تھے، ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دو. شمر دل دوشن نے کہلوایا تم باغی لوگ ہو، باغیوں کے جمعہ کا اعتبار نہیں، ظہر کا اعتبار نہیں، تمہیں نماز کا موقع نہیں ملے گا. حسین نے کہا باغی تو تم ہو، ہم نہیں،
ہم تو اپنے نانا کے دین کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صلاۃ الخوف پڑھی، 52 آدمی تھے، 26 دشمن کے سامنے اور 26 نماز میں ہے، نماز پڑھی۔ کس عالم میں نماز پڑھی؟ کسی کا جبڑا ٹوٹا ہوا، سر پھوٹا ہوا، ہاتھ ٹوٹا ہوا، پاؤں سے خون نکل رہا ہے، پیٹ سے خون نکل رہا ہے، اور اس عالم میں نماز کے لیے کھڑے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھی۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یوسف صاحب فرماتے ہیں، اے لوگوں میری بات کو تم جذبات پہ محمول نہ کرو، تو میں یوں کہوں گا تم پانی میں وضو کرتے ہو، نبی کے نوازوں نے خون میں وضو کیا۔ آج میرا جوان بہانوں سے نماز چھوڑ دیتا ہے، آج میرا جوان بہانوں سے دین کو چھوڑ دیتا ہے، مسجدوں سے گزرتا ہے، نماز نہیں ہوتی، فجر کی نماز غائب، عشاء کی نماز غائب، بہانے بنا کر کے نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس عالم میں بھی نماز پڑھی کہ خون بہ رہا ہے۔ اور پھر دوبارہ میدان گرم ہوا۔ ایک کوفی کا کلام نقل کیا ہے، بڑا عجیب۔ میدان گرم ہوا، یقین بات ذکر شہید ہوتے رہے اور خیمے سے رونے کی آواز آتی رہی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معصوم 1.5 سال کے بچے کو یوں لے کر کے نکلے ہیں اور دوسری طرف دینے جا رہے ہیں، کتنے میں ظالموں نے تیر مارا اس کے بھی گلے میں اور شہید ہو گئے۔ اس وقت 2 قطرے آنسو کے نکلے، ورنہ حسین ایک کوفہ کا آدمی یوں نقشہ کھینچ کر کہہ رہا ہے کہ یہ عجیب نبی کا خون اس میں دوڑ رہا تھا کہ اس کی کھیتی اس کے سامنے ویران ہو چکی ہے، لیکن اس کے سامنے اپنے نانا کا دین ہے کہ دین اگر آباد ہو جائے تو میں ان سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شام ہوتے ہوتے سبھی ختم ہو گئے اور سب کے گلوں کو کاٹ دیا گیا، حتیٰ کہ حسین کے گلے کو بھی کاٹ دیا گیا، اور نبی کی نوازیوں کو اور ان بیٹیوں کو ہاتھ کڑی پہنائی۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے یوں نہیں پہنائی، یوں پہنائی۔ ساری عورتوں کو باندھ دیا، پیچھے سے پردے اتار دیے، اور کیا ماتم ہوگا، کیا وہ جلوس ہوگا، کیا وہ ماتم۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس موقع پر جو کلمات کہہ رہی ہے، مورخین نے ان کلمات کو نقل کیا اور یوں کہا، واہ محمدہ، ہے میرے نانا، ہے میرے نانا، میں تمہیں کیا بتاؤں، دلہا گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، تیرا نواسا تو نیزے پر سوار ہو گیا۔ کیا یہ قربانیاں ناچنے اور کودنے کے لیے دی تھی؟ کیا یہ قربانیاں جھوٹ بولنے کے لیے دی تھی؟ کیا یہ قربانیاں شراب پینے کے لیے دی تھی؟ کیا یہ قربانیاں ہماری ان بیٹیوں کو کھلے سر وہاں گھمانے کے لیے دی تھی؟ کیا ہو گیا اس امت کو؟ یہ ظالم امت رسم کو دین بنا کر کے سمجھ رہی ہے اپنے ثواب کا کام۔ ثواب کا کام تو یہ ہے کہ آج کے دن میں قرآن پڑھا جائے، آج کے دن میں نمازیں پڑھی جائیں، آج کے دن میں روزہ رکھا جائے اور ان کو ایصال ثواب کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ انہوں نے خون بنایا تو آج ہمارے پاس قرآن ہے، اگر خون نہ بہاتے تو ہمیں قرآن نہ ملتا، ہمیں حدیثیں نہ ملتی، ہمیں دین نہ ملتا۔ یہ ہے اصل تو، لیکن بجائے اس کے ہمارا دن کیسے گزر رہا ہے آج کا، ہم اپنا دن کیسے منا رہے ہیں آج کو۔ زینب نے کہا، واہ محمدہ، اے میرے نانا، تمہیں میں کیا سناؤں، آج تمہارا نواسا ہر دلہا گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور تیرا نواسا نیزوں پر، یوں نیزوں پر گردن اٹھا لی گئی، نیزوں پر کاٹ کر۔ اور اس کے بعد اگلے جملے میں زینب نے کہا، تمام لوگ دلہا بنتے ہیں تو فلہار پہنتے ہیں، تیرے نواسے نے خون کا فلہار پہنا ہے۔ بہت ضعیف روایت ہے، بعضوں نے تو اس کو موضوع تک کہہ دیا ہے، ضعیف روایت ہے، لیکن میں اس کو نقل کروں، عبداللہ خواب کی بات ہے، اس لیے اس پر کوئی کلام بھی نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں سویا تھا، اچانک چونک کر کھڑا ہوا، میں نے خواب دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہے اور ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا، میرے حسین کا خون ہے اس میں۔ اس امت نے کن کو مارا؟ جس کو میرے نبی نے بوسہ دیا، جس کو میرے نبی نے چوما اور چاٹا۔ ایک دن صبح صبح فاطمہ کے مکان پر گئے، آئینہ لوکا میرا منا کہاں ہے؟
دوڑتے ہوئے بچے آئے، گلے میں لپٹ گئے. بخاری شریف کی روایت ہے، نماز پڑھ کے نکلے، حسن کو ادھر بٹھایا، اللہ کے نبی نے حسین کو ادھر بٹھایا. ابو بکر کہنے لگے واہ واہ ایل المرکبان، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. تو حضور نے فرمایا سوار بھی تو اتنے ہی اونچے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں حضور، سوار بھی تو اتنے ہی اونچے ہیں، یعنی ان کا بھی تو کوئی مقام کم ہے. اور میرے آقا نے فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے اور مجھے یوں بتایا کہ اللہ نے تمہاری بیٹی کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی اور تمہارے حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا. میں ان جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے نبی کے یہ نوازے ہمارے سردار بنیں گے اور ان جوانوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ جو خون ہم نے میرے نبی کے دین کے لیے بہایا تھا کیا تم اس کے اوپر ناچ اور کود کرائے ہو. اور ہمارا گریبان اگر پکڑ لیا حضرت حسین نے، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ آج ہمارا مارکیٹ جھوٹ سے بھرا ہوا، آج ہمارا مارکیٹ فریب سے بھرا ہوا، آج ہمارا مارکیٹ سود کے کاروبار سے بھرا ہوا، آج ہمارا مارکیٹ دھوکہ بازیوں سے بھرا ہوا. یاد رکھو ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم اور جو ہے ڈنڈی مارنے والا بھی ظالم اور کپڑے کو میٹر کہہ کر گز سے ناپ کر دینے والا بھی ظالم اور سود کے کاروبار کرنے والا بھی ظالم اور آنکھ کی کنکیوں سے مذاق اڑانے والا بھی ظالم اور مسجدوں کو پامال کرنے والا بھی ظالم اور جھوٹ بول کر کمانے والا بھی ظالم اور میراث کھانے والا بھی ظالم. یہ سارے گناہ ظلم کے ہیں، ظلم کے ہیں، ظلم کے ہیں. آج بے نمازیوں کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں لیکن ان کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی، نماز پڑھنے تک کی ان کو توفیق نہیں ہوتی. حضرت حسین کا خون اس لیے نہیں تھا، اتنا سستا وہ خون نہیں تھا. وہ خون اس لیے بہا کر گیا ہے تاکہ دین آباد ہو جائے، اس امت کا دین آباد ہو جائے. جب نیزے پر حضرت حسین کو رکھ دیا گیا، ہمارے حضرت جی مایوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب نیزے پر چڑھایا گیا تو شاید حسین کا سر یوں کہہ رہا ہوگا اے اللہ اگر تیری اجازت مل جائے تو میں عصر کی نماز پڑھ کے بھی تیرے پاس آؤں گا. کتے ہوئے سر سے بھی وہ یہ کہہ رہے ہوں. میرے بھائیوں آج ہلاکو خان کو کوئی نہیں جانتا، آج چنگیز خان کو کوئی نہیں جانتا ان کی قبریں کہاں ہوگی. آج ماننے والوں کو کوئی نہیں جانتا ان کی قبریں کہاں بنے ہوگی. لیکن جو دین کے لیے مرے ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہے، جو دین کے لیے مرے ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہے. آج حسین کے ماننے والوں کا آتا پتہ کچھ نہیں. ترمذی شریف جلد ثانی میں روایت ہے کہ زیاد جب مارا گیا ظالم دشمن حسین کی شہادت میں شریک آگے اور اس کے ساتھ اس کے اور بھی ساتھی تھے. جب یہ مارے گئے ظلم ہی ہے، یہ بھی مارے گئے تھے. ترمذی شریف میں روایت ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا، سب کے ناک سے گھس رہا ہے اور آخر میں زیاد کے ناک میں جا رہا ہے اور وہاں جا کر غائب ہو جاتا ہے. ایرے غیرے کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ترمذی کی روایت سنا رہا ہوں جو صحیح ترین کتاب ہے. زیاد کے سر میں جا کر کے غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ نکلتا ہے سانپ کہیں سے کسی طرح ناک سے گزرتا ہوا زیاد کے سر میں جا کر کے غائب ہو جاتا ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں آخرت کی سزا تو ہوگی ہوگی، حسین کے قاتلوں کو اللہ نے دنیا میں بھی سزا عطا کر. میرے بھائیوں آج کا یہ دن ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر لائیں، ہمارے اکابر کی زندگیوں کو پڑھیں، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ خرافات نہ دور صحابہ میں ثابت، نہ دور تابعی میں ثابت، نہ دور طب تابعی میں ثابت. حالانکہ بے شمار شہادتیں واقع ہوئی ہے، بے شمار شہادتیں. یہ ساری بات لانے والا تمہارے ملک کا بابر ہے اور بابر تیم النم کی اولاد ہے. مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالنے والا بابر یہ تیم النم کی اولاد ہے اور یہ سارے خرافات کو لایا تھا اور وہی خرافات ہمارے اندر آباد ہو گئے اور ہم نے جو شیعوں کا طریقہ تھا ان طریقوں کو اپنے اندر لے لیا. ماتم کا یہ طریقہ شیعوں کا ہے، ماتم کا یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہو سکتا. اہل سنت والجماعت تو وہ ہیں جو سنت کے مطابق غم کو منائیں گے اور غم کو منانے کا طریق یہ ہے کہ آج قرآن پڑھا جائے،
آج نمازیں پڑھی جائیں اور آج روزہ رکھا جائے اور اپنے اکابر کے لیے دعائیں کی جائیں اور آج قسم کھائی جائے اس بات کی کہ اللہ آئندہ میں اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کروں گا۔ سب کا سال شروع ہوتا ہے تو خرافات سے شروع ہوتا ہے، تمہارا سال شروع ہوتا ہے تو قربانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ جو 10ویں محرم کی فضیلت ہے یہ حسین کی بنیاد پر نہیں ہے، حسین سے پہلے سے یہ تو چلی آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حسین کی شہادت کہاں تھی، لیکن اللہ کے حبیب نے 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کو فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے اس کی فضیلت یہ بہت پہلے سے چلی آئی ہے، ہم نے یہ سوچ لیا کہ 10ویں محرم کی فضیلت حسین کی بنیاد پر ہے اور اسی لیے ہم نے حسین کے نام پر بہت کچھ شروع کر دیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو میرے راستے میں شہید ہو گئے ان کو تم مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو تم پر بھی حالات آ جائیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اگر مال کی کمی، اولاد کا مرنا، حالات کا آ جانا، پریشانیوں کا آ جانا، بیماریوں کا آ جانا، اگر یہ حالات تم پر آ جائے، اگر تم صبر کرو گے تو میں تمہیں کیا عطا کروں گا؟ جو میں نے میرے نبی کو دیا تھا۔ صلاۃ کا لفظ نبیوں پر بولا جاتا ہے، نبی کے علاوہ کسی پر نہیں بولا جاتا۔ صلی اللہ نبی پر بولا جاتا ہے، نبی کے علاوہ کسی پر نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے تم صبر کرو گے تو میں تم پر بھی بولوں گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو میں نے میرے نبی کو دیا صبر کرنے والوں کو بھی وہ مقام عطا کروں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح دین کو سمجھو، خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرو، نمازوں پر آؤ، حلال کھانے والے بنو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، ناجائز راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، شیطانی تصویروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اللہ کی جو تصویر ہے جو اس نے قرآن اور حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہے۔ ہر آدمی اپنا سال پورا ہوتا ہے تو حساب کرتا ہے، ہر آدمی اپنا سال پورا ہو رہا ہے حساب کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا سال ختم ہوا لیکن میں نے اس سال میں کتنے گناہ کیے، کتنی نعمتیں کھائی، میں نے کوئی حساب نہیں کیا۔ سب کہتے ہیں مارچ اینڈنگ ہے حساب کرو، سب کہتے ہیں دسمبر اینڈنگ ہے حساب کرو، سب کہتے ہیں یہ جو ہے کان تک شروع ہو رہا ہے حساب کرو۔ سارے سال کے شروع میں حساب ہو رہے ہیں، دنیا کے حساب، لیکن اپنی زندگی کا حساب کوئی نہیں کر رہا ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے۔ یہ آنکھ نعمت تھی، یہ ہاتھ نعمت تھی، یہ پاؤں نعمت تھی، یہ کتنے گناہ میں نے کیے اور کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی اور اس کی نعمتوں کو میں کتنا کھاتا رہا۔ یاد رکھو، اپنے گناہوں کو یاد کرو گے اللہ آنسو کی توفیق دے دے گا، اللہ آنسو کی توفیق۔ اپنی عبادت کو بھی یاد کرو، لیکن عبادت کو یاد کرنے کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے کیا بتایا؟ ہمارے بزرگ یوں کہتے ہیں عبادت کو یاد کر کے یوں کرو، اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ تیرے دربار کے لائق نہیں ہے، لیکن تیرے علاوہ کوئی رب بھی نہیں ہے، تو قبول کر لے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ عبادت کو ایسے یاد کرو اور گناہوں کو یاد کرو اور اللہ کے سامنے رو۔ اللہ نے اس امت کو دو چیزیں عطا فرمائی، ایک نیت اور ایک توبہ۔ نیت کرو گے جو کام نہیں کیا اس پر ثواب ملے گا، اور توبہ کرو گے جتنے گناہ کیے اللہ ان سب کو معاف کر دے گا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں نیت کے ذریعے سے معدوم موجود ہو جاتا ہے اور توبہ کے ذریعے سے موجود معدوم ہو جاتا ہے، یعنی جو گناہ کیے تھے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔